آغاز کروں؟ جی جی بسم اللہ. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم مولانا. علیہ السلام ورحمۃ اللہ. مولانا میری ایک گزارش ہے مولانا. کل میرا پورا ایک دم ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. کیا آپ مجھے وہ استطاع وہ خلقلہ بتائیں گے کیا ایک بار؟ میں پڑھ رہی ہوں نا، بالکل کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے، سمجھ نہیں پا رہی ہوں میں. اس پہ اگر آپ دیکھ لیں، یوٹیوب کے اوپر دیکھا تھا آپ نے؟ سمجھ نہیں آ رہا ہے مولانا، سوچ رہی تھی آپ سے ہی پوچھوں گی. چلو ٹھیک ہے، اچھا عرض کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کا جو درس تھا ہمارا، اس کے اندر دو چیزیں عرض کی تھی، ایک اصطلاح اور دوسرا قلقلہ. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اصطلاح کے بارے میں. حروف اصطلاح 7 ہیں. اصطلاح کے معنی بلندی کے ہوتے ہیں، اور حروف اصطلاح 7 ہیں جس کے اندر صاد، ضاد، طو، ظو، غین، قاف اور خ شامل ہے. یہ 7 حروف وہ ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جہاں کے اوپر یہ 7 حروف میں سے کوئی حرف پایا جائے گا کسی بھی لفظ کے اندر، اس کے اندر اس کو بلندی کے ساتھ ادا کرنا ہے، یعنی کھینچ کے اس کو پڑھا جائے گا. وہ 7 حروف کون سے؟ صاد، ضاد، طو، ظو، غین، قاف اور خ. اسے کہتے ہیں علم تجوید کی زبان میں حروف اصطلاح. پھر دوسری چیز تھی حروف قلقلہ. کہتے ہیں حروف قلقلہ کی تعداد 5 ہے. حروف اصطلاح 7 ہیں، صاد، ضاد، طو، ظو، غین، قاف، خ. اور حروف قلقلہ 5 ہیں. وہ کون کون سے؟ قاف، تو، بے، جیم، دال، جس کا مجموعہ کتب جد بنتا ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ قلقلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کلمے میں یہ 5 حروف جو کہ قاف، تو، بے، جیم، دال ہیں، ان میں سے اگر کوئی حرف آ جائے اور وہ ساکن بھی ہو. یہ اہم شرط ہے قلقلہ کی کہ قاف، تو، بے، جیم، دال یہ اس وقت حروف قلقلہ کہلائیں گے جب یہ ساکن ہو. تو کہتے ہیں پھر اسے اس انداز سے ادا کیا جائے گا کہ متحرک محسوس ہو. دوسری بات کہ حروف قلقلہ کے اندر قاف اور تو یہ 2 حروف ایسے ہیں کہ جس کے اندر قلقلہ کے ساتھ اصطلاح بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ عرض کیا کہ حروف اصطلاح جو کہ 7 ہیں، ان 7 حروف میں سے 2 حرف قاف اور تو بھی ہیں، اور قلقلہ کے اندر بھی قاف اور تو پایا جاتا ہے. لہذا یہ دونوں حرف اصطلاح اور قلقلہ کے اندر مشترک ہیں. مشترک کے معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک ہیں. لہذا ایسی صورت میں ان 2 حروف کے جو کہ قاف اور تو کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کو مائل پہ ضمہ ادا کیا جائے گا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس طریقے سے اس کو موٹا بنا کے ادا کریں گے، مائل پہ ضمہ. اور پھر کہتے ہیں اس کے علاوہ جو حروف ہیں قلقلہ کے اندر مائل بے ضمہ کا معنی کیا ہے مولانا؟ اس کو کیسے موٹا سمجھنا ہے؟ موٹا بنا کے ادا کریں گے. ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی مولانا، جی مولانا. ٹھیک ٹھیک. اس کے علاوہ جو 3 حروف ہیں بے، جیم اور دال، ان حروف کے اندر مائل پہ کسرہ، یعنی کیا؟ یعنی ہلکے سے، نرمی اور آہستہ کے ساتھ ان کو ادا کیا جائے گا. قلقلہ اس وقت ہوگا جب یہ ساکن. ٹھیک ہے، بات واضح سکینہ صاحبہ؟ مولانا اس کو الفاظ کیا بولتے ہیں، حروف میں کیسے، مطلب الفاظ ورڈ میں کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں اس کو؟ دیکھیں اصطلاح
आवाज कट रही है मौलाना। उस वक्त साकिन हो, अगर मुतहर्रिक है यानी क्या, यानी जबर जेर और पेश की अलामत अगर इनके ऊपर आ गई और पाई जाएगी तो कहते हैं ये ऐसी सूरत में कलकला नहीं कहलाएंगे। कलकला उस वक्त होंगे जब ये साकिन होंगे, क्योंकि कलकला के अंदर ये कंडीशन बयान की गई है और ये शर्त है कि उस वक्त हम हरूफ कलकला के अंदर इसका शुमार करते हैं जब ये साकिन होंगे। ठीक है सकीना साहिबा? थोड़ा बहुत समझ में आया मौलाना, जी थोड़ा बहुत समझ में आ गया बोल रही हूँ। क्या ये बाकी इस्तिलाह का मानी जैसे अलिफ साथ में होना है क्या, या खड़ा अलिफ ऐसे खींच खींच कर पढ़ना है, इस टाइप में रहेगा तो उसको इस्तिलाह कहेंगे। जी और कलखला यानी जैसे क्या बोलते हैं, साकिन साकिन मतलब रोकना रहता है ना। देख, कलकला उस वक्त इन हरूफ को कहा जाएगा जब ये साकिन होंगे। पहली चीज ये है, ठीक है। साकिन का मतलब रुकना है। साकिन का मतलब रुकना नहीं होता है। साकिन का मतलब होता है कि इस हर्फ के ऊपर कोई अलामत आपको जाहिर नहीं करनी है, यानी आ ई ऊ नहीं पढ़ सकते आप, ठीक है। साकिन का मतलब रुकना नहीं होता है। और फिर कहते हैं कि दूसरी चीज ये कि काफ और तो, जो कि इस्तेला और कलकला दोनों के अंदर मुश्तरक हैं, यानी एक हैं, तो ऐसी सूरत में अगर साकिन है काफ और तो कहते हैं कलकला है, लिहाजा इनको माइल बे जम्मा आपको तलफ़ुज़ करना है, माइल बे जम्मा। लेकिन इसके अलावा जो तीन हरूफ है काफ और तो को निकाल देने के बाद बचते हैं बे, जीम और ताल। कहते हैं इन तीन हरूफ के लिए आपको माइल पे कसरा अदा करना है, माइल पे कसरा। यानी जेर है ना मौलाना, जी कसरा यानी जेर है ना। हाँ, कसरा यानी जेर, फतहा यानी जबर, जम्मा यानी पेश और कसरा यानी जेर। अच्छा, जम्मा यानी पेश है। मैं जम्मा वही कहते पूछ, हैं, जी जम्मा यानी पेश। अच्छा अच्छा, मैं वो पूछने वाली थी जम्मा क्या है करके। जी जम्मा कसरा कहते, यानी, कसरा यानी जेर, और जबर को क्या कहते हैं? फतहा। मतलब फतहा। जी फतहा, फे, ओके। फे है और दो चश्मी है, ठीक है। यहाँ तक कि कल बात हमारी मुकम्मल हुई थी शुक्रिया हुरूफ मौलाना। इस्तेला, जी हुरूफ इस्तेला और हुरूफ कलकला के ऊपर दो होमवर्क आपकी खिदमत में अर्ज किया था। एक तो ये कि अपने लफ्ज़ों में, आप सादे लफ्ज़ों में इस्तेला और कलकला किसे कहते हैं उसको लिख लीजिएगा। और दूसरा होमवर्क ये था कि इंशाल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 1 से लेके 50 तक के उसको यहाँ के ऊपर इंशाल्लाह प्रैक्टिस करने के लिए कहा था। तो कुरान आप लोग ओपन कर लें, फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं। जिससे कहेंगे वो 5 आयतों की आप तिलावत कीजिएगा, सिर्फ 5 आयतों की। मौलाना लेकिन उसमें मौलाना ख्याल ये कीजिएगा कि कहाँ के ऊपर जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जैसे मखारिज हरूफ के बारे में पढ़ा है, हरूफ शमसी और कमरी पढ़ा है, और आपने इस्तेला और कलकला पढ़ा है, इन चीज़ों की रियायत कीजिएगा। जी बताइए। मौलाना माफ कीजिएगा, मुझे समझ नहीं आया था तो मैं होमवर्क कुछ भी सबमिट नहीं की हूँ ना। इंशाल्लाह मैं कल करूंगी। अभी थोड़ा ठीक, समझ में आ गया है, मैं बाद में उसको लिखूंगी। ठीक बेहतर। मौलाना सूरा कौन से निकालना है? सूरह बकरा। ओके ओके। 5 आयतों की तिलावत इंशाल्लाह कीजिएगा जिससे कहेंगे।
جی عادل نقوی صاحب آپ شروع کریں. جی السلام علیکم مولانا. علیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ من وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. جی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ان الذین جی کفروا. بس کافی. جی ٹھیک ٹھیک. عالمہ زہرا صاحبہ آپ آیت نمبر 6 سے پڑھیے. السلام علیکم آغا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. على قلوبهم لا على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَإِذَا جی بس کافی. علیشہ عبدی صاحبہ آپ پڑھیے آیت نمبر 11 سے. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. آیت نمبر 16. ہیلو آغا آواز نہیں آ رہی ہے صاحب. جی آغا میرا نام لے رہے ہیں آپ قائمہ سے. آواز بہت کٹ رہی ہے آغا. ہیلو ہیلو. جی آغا. ہاں پڑھیے آیت نمبر 16 سے. جی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا آواز نہیں آ رہی؟ أظلم آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی اب دوبارہ پڑھیے آیت نمبر 19 سے. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. جی ٹھیک ہے. فرمان صاحب آپ پڑھیے آیت مولانا نمبر صاحب 21 سے. مولانا صاحب جی آیت نمبر 20 میں ابصارہم پڑھا تو وہ حروف قلقلہ ہے، ایسے ہی دیکھنا ہے نا ہمیں؟ آیت نمبر 20 میں یہ جو ابصار. ورڈ ابصارہم تو ہاں آپ نے کہا تھا نا یہ رولز اپلائی کرنا ہے نا، یہی تو ہم سیکھ رہے ہیں نا کہ یہ سارے رولز اپلائی کرنا ہے. تو جی جی وہ ابصارہم تو وہ ابصارہم حروف قلقلہ ہے، کریکٹ؟ ایسے ہی دیکھنا ہے نا، اس پہ ساکن بھی ہے بے کے اوپر، ہاں کریکٹ ہے نا؟ ایسا ہی جی دیکھنا ہے نا. جی اسی طریقے سے. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ تو اللہ. اسے مائل کسرہ میں کیسے پڑھیں گے؟ جیسے اب سارہم کیسے پڑھیں گے مائل کسرہ میں؟ ابصارہم حرف با کو یعنی حرف بے کو نرمی سے ادا کیا جائے گا. مائل بے کسرہ اس کو کہتے ہیں. ہاں ابصارہم. جی جزاک اللہ. جی جی فرمان صاحب بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. جی جی جناب. شکریہ 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 جزاک اللہ. شکریہ. فاطمہ سغرا صاحبہ آپ پڑھیے. فاطمہ سغرا صاحبہ. علیہ السلام ورحمۃ اللہ. آیت نمبر 25 سے پڑھیے. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحیا ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. جی شکریہ. فرحت فاطمہ صاحب آپ پڑھیے. فرحت صاحب آپ پڑھیے. حسن زہرا صاحبہ آپ پڑھیے. حسن زہرا صاحبہ.
ہبا رضوی صاحبہ آپ پڑھیے. جی آگا کون سی آیت سے؟ آیت نمبر 31. جی آگا. بسم اللہ الرحمن الذين جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا ایک منٹ, لله کہاں پہ پڑھ رہی ہیں آپ؟ کون سی آیت پڑھ رہے ہیں؟ آدم آسماں سے پڑھا جائے گا. 31 31 سے پڑھیے. 31 سے. 31. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما ایک منٹ. وَعَلَّمَ سے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعَلَّمَ آدم, یہاں سے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. وعلم آدم الأسماء كلها ثم أرزهم على الملائكة فقالوا أنبئوني فقال آرام سے پڑھیں, آرام سے. فقال أنبئوني بأسمائه هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم جی. إن أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونوا من الظالمين. جی معصومہ صاحب, کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی بس کافی ہے. السلام علیکم مولانا, میں پڑھنا چاہتی ہوں. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا کوئی بات نہیں. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وَإِيَّا فَارْهَبُونَ. جی ٹھیک. آقا جی ہم حسنہ پڑھیں؟ زہرا صاحب جی بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العلي العظيم. جی جزاک اللہ. جی تبسم صاحبہ بسم اللہ. السلام علیکم. علیہ السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولهم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. صدق الله. تنظرون. صدق الله. ٹھیک ہے انشاءاللہ کافی ہے. باقی جن لوگوں نے نہیں پڑھا ہے وہ اپنا ریکارڈ کر کے گروپ کے اوپر بھیج دیجیے گا 10 آیتیں. جو لوگ پڑھ چکے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جن لوگوں نے نہیں پڑھا ہے وہ 10 آیتیں اپنی سورہ بقرہ کی پہلی آیت سے لے کے یعنی آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک کے ریکارڈ کر کے گروپ پہ بھیج دیے گا تاکہ اب یہ سوچیں کہ آگے کا 10 شروع کرتے ہیں. کوئی سوال تو نہیں آپ لوگ کا؟ جناب میں نے کسی ٹائم بھی نہیں پڑھا آپ کے سامنے. چلیے پھر آپ پڑھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 1 سے پڑھیے. پہلا جی آیت نمبر 1 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیموا الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. صحیح ہے. جی ایک آیت اور پڑھیں. جی ایک آیت اور پڑھیں 5ویں آیت.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أما لم تنذرهم لا يؤمنون أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا تنذرهم لا يؤمنون ٹھیک ختم الله على ٹھیک شکریہ قلوبهم شکریہ وعلى سمعهم عليم وعلى شکریہ الأبصار جی جزاک. کل کے درس میں ہم نے اصطلاح اور قلقلہ کے بارے میں عرض کیا تھا. آج مولانا کا جو صاحب جی ایک کویسچن تھا. حق ہے اور کاف پہ تشدید ہے تو وہ حروف اصطلاح ہوگا نا پھر؟ جی اصطلاح ہوگا. اگر ساکن ہوتا تو وہ قلقلہ ہوتا. اوکے تو وہ صرف حروف اصطلاح میں پڑھا جائے گا. جی جزاک جی اصطلاح و قلقلہ کے بارے میں کل عرض کیا تھا. آج کا جو درس ہے ہمارا وہ درس ہے ادغام کے بارے میں. یا پی ڈی ایف کے اوپر آپ دیکھیے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پہلا باکس جو وائٹ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حروف تہجی کی ادائیگی کے اعتبار سے 4 قسمیں. جی تبسم صاحب کوئی سوال ہے؟ تبسم فاطمہ صاحب کوئی سوال ہے؟ ٹھیک. کہتے ہیں حروف تہجی کی ادائیگی کے اعتبار سے 4 قسمیں ہوتی ہیں. حروف کے تہجی کسے کہتے ہیں؟ حروف تہجی عربی زبان میں یعنی جس کو انگلش میں ہم الفابیٹ کہتے ہیں اسی کو عربی زبان کے اندر عربی زبان کی جو لیٹرز ہیں انہیں کہتے ہیں حروف تہجی. کہتے ہیں حروف تہجی جو ہیں ان کی ادائیگی 4 طریقوں کے اوپر ڈیوائڈ کی جاتی ہے. یا اس کے اندر ادغام پایا جاتا ہے، پہلا والا باکس ادغام پایا جاتا ہے، یا اظہار پایا جاتا ہے، یا قلب یا اخفا. پھر آتے ہیں کہتے ہیں کہ ادغام ہے کیا چیز. سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ادغام کی تعریف اور ادغام کے معنی کیا ہے. کہتے ہیں ادغام کے معنی ہے کہ ساکن حرف کو بعد والے متحرک یعنی جس کے اوپر زبر زیر یا پیش کی علامت پائی جائے. کہتے ہیں ساکن حرف کو اس کے بعد والا جو متحرک حرف ہے اس سے ملا دینا، یعنی آپس میں ملا دینے کے بعد والا جو کہ متحرک حرف تھا اس حرکت کے مطابق، یعنی اگر زبر تھا تو زبر کی حرکت کے مطابق، زیر تھا تو زیر کے مطابق، پیش تھا تو پیش کے مطابق اس حرف کو تلفظ کیا جائے گا. یعنی کہنے کا مقصد و ہدف یہ کہ مثال کے طور کے اوپر 3 حرفوں سے ایک لفظ بنے، میم دال دال. کہتے ہیں میم کے اوپر زبر ہے اور یہ دال ساکن ہے پہلا والا یعنی جو بیچ میں، اور آخری والا جو لاسٹ ہے وہ متحرک ہے، اس کے اوپر زبر کی علامت ہے. اب کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اگر آپ کا پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو تو ساکن حرف کو متحرک حرف میں ادغام کیا جائے گا. ادغام کے معنی ہوتے ہیں، آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہیلو آ رہی ہے. ساحل صاحب نے میسج کیا ہے کہ آواز ساحل صاحب شاید آپ کی جانب سے نیٹ ورک کچھ پرابلم ہو. کہتے ہیں کہ اگر ایک حرف ساکن ہو اور اس ساکن کے بعد والا حرف متحرک ہو یعنی اس کے پاس زبر کی علامت زیر کیا پیش کیا جائے، کہتے ہیں کہ پہلے والے حرف جو کہ ساکن ہو اس کو متحرک حرف میں ملایا جائے گا، متحرک حرف میں ملایا جائے گا. اور پھر جو متحرک جو حرف ہے اس کی حرکت کو دیکھیں گے. اگر زبر ہے تو زبر کی وائس کے مطابق جو ہے اس کو تلفظ کیا جائے گا، زیر ہے تو زیر، پیش ہے تو پیش. اسے کہتے ہیں علم تجوید کی زبان میں ادغام. ادغام یعنی پہلا حرف ساکن ہو دوسرا متحرک ہو تو ساکن کو متحرک میں ملانے کے بعد متحرک حرف کی جو علامت اور جو سائن ہوگا اس کے مطابق اس حرف کو ہم تلفظ کریں گے. اگر زبر ہے تو زبر، زیر ہے تو زیر کے ساتھ، پیش ہے تو پیش کے ساتھ. اسے کہتے ہیں ادغام. پھر آتے کہتے ہیں خود ادغام بھی 4 طرح کا ہوتا ہے.
ادغام کی 4 قسمیں ہیں، ادغام یرملون، ادغام مثلین، ادغام متقاربین اور ادغام متجانسین۔ ادغام آپ کو معلوم چل گیا کہ 2 حرف ہوں، پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو تو ساکن کو متحرک حرف میں ملایا جائے گا اور متحرک حرف کے مطابق اس حرف کا تلفظ کیا جائے گا۔ پھر آتے ہیں کہتے ہیں کہ خود ادغام بھی 4 طرح کا ہوتا ہے، ادغام یرملون، ادغام مثلین، ادغام متقاربین اور ادغام متجانسین۔ اب ادغام یرملون ہے کیا، اس کو پڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ کہنے کا مقصد کیا ہے یہاں کے اوپر۔ کہتے ہیں ادغام یرملون اگر کسی مقام پر، مقام یعنی کسی جگہ کے اوپر، اگر کسی جگہ کے اوپر حروف یرملون میں سے کوئی حرف متحرک ہو۔ اب حروف یرملون کون سے حروف ہے؟ کہتے ہیں یہ جو لفظ یرملون لکھا ہے اسی کو کہتے ہیں حروف یرملون، یعنی حرف یا، جی ہے صاحبہ، حرف یا، ر، م، ل، و اور نا، یعنی یہ ر، میم، لام، واو، نون، اسی جو کہ یرملون لکھا ہے کہتے ہیں اسی کو علم تجوید کے زبان میں حروف یرملون کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اگر کسی جگہ کے اوپر حروف یرملون جو کہ 6 حرف ہیں، یہ ر، میم، لام، واو، نون، اگر ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے اور وہ متحرک بھی ہو، یعنی کیا، یعنی اس کے اوپر زبر کی علامت ہو یا زیر کی علامت ہو یا پیش کی علامت ہو اور اس سے پہلے نون ساکن آ جائے۔ کس سے پہلے؟ حرف یرملون سے پہلے نون ساکن یا تنوین آ جائے۔ تنوین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش۔ تو 2 چیزیں ہیں، پہلی چیز حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے اور وہ حرف یرملون متحرک ہو، دوسری چیز اس حرف یرملون سے پہلے نون ساکن یا تنوین آ جائے تو کہتے ہیں اس نون کو ساکت کر دیا جائے گا۔ کس نون کو؟ وہ جو حرف یرملون سے پہلے، حروف یرملون سے پہلے جو نون آ رہا ہے وہ ساکن ہو، وہ ساکت ہو جائے گا، یعنی سائلنٹ ہو جائے گا، پڑھیں گے نہیں، ساکت کر کے حرف یرملون کو مشدد کر دیں گے۔ مشدد یعنی اس کے اوپر تشدید کی علامت آ جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر تشدید کی علامت آئے گی، اور اس طرح حرف یرملون کا نون کا ادغام ہو جائے گا۔ یعنی خلاصے کے طور کے اوپر اگر عرض کرا جائے یہاں کے اوپر ادغام یرملون کی تعریف کے بارے میں، کہتے ہیں ادغام یرملون اس ادغام کو کہتے ہیں کہ جہاں کے اوپر حروف یرملون جو کہ 6 حروف ہیں، یہ ر، میم، لام، واو، نون، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے اور وہ متحرک بھی ہو اور اس سے پہلے نون ساکن یا تنوین آ جائے تو کہتے ہیں وہ نون ساکن سائلنٹ ہوگا، پڑھا نہیں جائے گا، ساکت ہو جائے گا، اور اس حرف یرملون کو جو کہ نون ساکن کے بعد آ رہا ہے وہ مشدد ہو جائے گا، یعنی اس کے اوپر تشدید کی علامت آ جائے گی۔ جب تشدید کی علامت آ جائے گی اب اس کو کیسے تلفظ کیا جائے گا؟ 2 دفعہ، ایک دفعہ پہلے والے حرف سے ملایا جائے گا اور پھر دوبارہ اس حرف کو اوپر جو بھی علامت ہوگی اس کے مطابق اس کو تلفظ کریں گے، تو کہتے ہیں اسے ادغام یرملون کہتے ہیں۔ اب یہاں کے اوپر جو مثال ہے اس سے بات اور واضح ہوگی۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ اب آپ دیکھیں ان کے بعد حرف لام ہے، یہ حرف لام حروف یرملونہ میں سے، کیونکہ حروف یرملونہ جو کہ 6 ہیں، یہ ر، میم، لام، واو، نون، کہتے ہیں ان 6 حروف میں سے چوتھا حرف لام ہے، یہ ر، میم، لام۔ تو یہاں کے اوپر بھی اشہد ان کے بعد جو حرف لام آیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ متحرک بھی ہے، یعنی اس کے اوپر زبر کی علامت بھی ہے، تو جب یہ اس کے اوپر زبر کی علامت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حروف یرملونہ میں سے ہے۔ اب اس سے پہلے کا حرف ہم دیکھیں کہ وہ کون سا ہے، نون ساکن ہے یا تنوین ہے، تو یہاں کے اوپر ان کے اندر حرف نون ساکن ہے، لہٰذا جب ساکن ہے اور اس نون ساکن کے بعد جو حرف لام ہے یا آپ کے حروف یرملونہ میں سے ہے تو کہتے ہیں ایسی صورت میں اس نون کو سائلنٹ کیا جائے گا۔ اب یہ تلفظ نہیں ہوگا
बल्कि इस नून की जगह हम हरफ यरमलूना के ऊपर मुशद्दद की अलामत आ जाएगी, यानी तशदीद हो जाएगा। लिहाजा अशहदु अन गलत है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरीके से इसको तलफ़ुज़ किया जाएगा। क्यों, वजह क्या है? क्योंकि यहाँ के ऊपर इदगाम यरमलून है। इदगाम यरमलून अगर किसी मकाम पे हुरूफ यरमलूना में से मुतहर्रिक हो और उससे पहले नून साकिन या तनवीन आ जाए तो ऐसी सूरत में उस नून को हम साइलेंट करते हैं और हरफ यरमलूना को मुशद्दद करके उसको तलफ़ुज़ किया जाएगा। अशहदु अन गलत है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आपके सही तलफ़ुज़ है। ठीक है, बात यहाँ वाज़िह, सवाल तो नहीं? सवाल हो बात वाज़ेह है आगा। जी हाँ जी बताइए। कोई सवाल नहीं है तो आगे शुरू करें। आवाज आ रही है? एक बार रिपीट कीजिए ना। जी जी आवाज आ रही। जी, अगर जिसमें हमने नून को साकित कर दिया, अब ये जी अल्लाह हो गया, तो ये जी अल्लाह वैसे में जो हम जैसे जबर कभी आता है तो अल्लाह करते हैं, तो इसको उस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे या अल्लाह इसको पढ़ेंगे? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा। अच्छा, जी तो अल्लाह वाला जबर वाला वो उसमें वो नहीं लगेगा कानून? नहीं। अच्छा ठीक, थैंक यू। हेलो आगा। जी और किसी का सवाल है? जी बताइए। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। जी, जैसे कहीं पे लिखा रहता है मन यकूलू, तो उसको हम लोग मई यकूलू पढ़ते हैं ना, तो ये भी यरमलू की मिसाल है ना, क्योंकि यहाँ पर तशदीद आ जाएगी। हाँ, अब ये कायदा हर जगह के ऊपर है, ये कानून हर जगह के ऊपर होगा। और जहाँ आगा के जैसे ऊपर भी कि हुरूफ यरमलून आ जाए और उससे पहले नून साकिन आ जाए तो ये कायदा जारी तो होगा वहाँ पे। ये तो जी नून जनाब, साकिन का एग्जाम्पल था, तनवीन का एग्जाम्पल मिलेगा एक? अभी आगे बढ़ रहे हैं, तनवीन अभी के साथ। हाँ बिल्कुल मिलेगा, अभी आगे चल जी रहे हैं, अर्ज जनाब, करेंगे आपके। शुक्रिया। जी जनाब, इसमें पेश था और जेर जबर भी, इसमें जबर था जिप, और जेर भी इसमें चलेगा। दोबारा रिपीट कीजिए अपना सवाल। जी खैर अशहदु पहले एक बात अर्ज अन कर दें कि आज का दर्स का कोड है TF41। मैसेज हमने कर दिया है टी एफ TF41। TF41। जी अब बताइए आपका सवाल क्या था? जी बताएं। TF41 यानी 4 और 1। जी 41। जी हम ये कह रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जी अगर जेर भी है कोई में, हम्म, जी, तो जेर से भी ऊपर वही चीज की जाएगी। हाँ वही चीज है, सिर्फ आपको ये देखना है कि इदगाम यरमलून के अंदर ये होता है कि अगर कहीं के ऊपर हर्फ यरमलून जो कि 6 हैं, ये रे मीम लाम वाव नून, कहते हैं कहीं 6 हरूफ में से कोई भी हर्फ, चाहे हर्फ या, हर्फ रा, हर्फ मा, लाम वाव नून, कोई भी एक हर्फ आ जाए और वो मुतहर्रिक भी हो, शर्त ये है, कंडीशन ये कि वो मुतहर्रिक होना चाहिए, जबर जेर या पेश की अलामत होनी चाहिए। तो कहते हैं ऐसी सूरत में हम देखेंगे उस हर्फ यरमलून से पहले कौन सा हर्फ है। अगर नून साकिन है तो वो नून साकिन साइलेंट हो जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा, साकित हो जाएगा। और उस हर्फ यरमलून को जो बाद में आ रहा है नून साकिन के, उसको मुशद्दद कर दिया जाएगा और फिर उसको तलफ़ुज़ करेंगे, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये यहाँ के ऊपर अगर कोई कहे कि अशहदु अन सही है, तो कहते हैं देखिए अशहदु अन सही नहीं है, क्योंकि अगर आपको इल्म तजवीद का इल्म है और इल्म तजवीद से आप मानूस हैं और पढ़ा है, तो वहाँ के ऊपर इदगाम यरमलून का ये कायदा और कानून है कि जहाँ के ऊपर हुरूफ यरमलूना में से कोई हर्फ मुतहर्रिक आ जाए, उससे पहले नून साकिन आ जाए तो वो नून साकिन नहीं पढ़ा जाता। लिहाजा यहाँ के ऊपर भी
ان کے بعد جو حرف لام ہے یہ حروف یرملون میں سے ہے اور متحرک بھی ہے، لہٰذا نون ساکن کو ہم نہیں پڑھیں گے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اس طریقے سے اس کو ہم تلفظ کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں شکریہ. السلام علیکم آقا. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آقا TF41 کوڈ ہے؟ جی TF41. جی ساحل صاحب ٹھیک ہے، ہم دوبارہ عرض کر دے رہے ہیں، تبسم صاحبہ ادغام کی ایک مثال. جی ٹھیک ہے، دیکھیں ابھی تک کے یہاں کے اوپر دو باتوں کو عرض کیا. سب سے پہلی چیز ادغام. کہتے ہیں ادغام کسے کہتے ہیں؟ ادغام کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک ہو، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو. تو ایسی صورت میں جو ساکن ہے اس حرف کو ہم متحرک حرف سے ملائیں گے، اور ملا دینا کے مطلب یعنی ادغام کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ جو متحرک جو تھا اس کے اوپر کون سی علامت تھی. اگر زبر کی تھی تو زبر کے ساتھ اس کو تلفظ کریں گے، زیر کی علامت تھی تو زیر کے ساتھ، پیش کی علامت تھی تو پیش کے ساتھ اس کو ہم تلفظ کریں گے. اسے کہتے ہیں آپ کے ادغام. ادغام ٹھیک ہے، پہلا حرف ساکن دوسرا متحرک. اب تبسم صاحبہ دیکھیں یہاں کے اوپر یہ جو لفظ ادغام ہے نا، یہ یہاں کے اوپر انہوں نے جنرلی ادغام کی تعریف بیان کر دی. اب ادغام یرملون کے اندر جو مثال دی گئی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو بھی آپ ادغام کے اندر مینشن کر سکتی ہیں، لکھ سکتی ہیں وہاں کے اوپر بھی. کوئی سوال کرے تو وہاں کے اوپر بھی آپ یہ بتا سکتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ادغام کی تعریف ہے. کیونکہ صرف اور صرف اگر پوچھا جائے کہ ادغام کسے کہتے ہیں، اگر آپ سے یہ سوال مان لی کمپٹیشن کے دوران یا آپ کے ریٹرن میں یا اورل میں اگر یہ سوال ہو جائے کہ ادغام کسے کہتے ہیں، تو صرف اور صرف آپ اتنا لکھ دیجیے گا یا اتنا بتا دیں گے اگر آپ، تو کافی ہے کہ ادغام کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک ہو، لہٰذا پہلے والے کو جو ساکن ہے اس کو متحرک میں ادغام کیا جائے گا. ادغام کے معنی ہوتے ہیں ملانے کے، اور ملانے کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ جو دوسرا حرف تھا، آخری والا حرف تھا، اس کے اوپر کون سی حرکت تھی، کون سی اس کے اوپر علامت تھی. زبر کی تھی تو زبر کے ساتھ تلفظ کریں گے، زیر کی تھی تو زیر کے ساتھ، پیش کی تھی تو پیش کے ساتھ. اسی کو کہتے ہیں ادغام. ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں کہ خود ادغام بھی 4 طرح کا ہوتا ہے. یا ادغام یرملون ہے، یا مثلین ہے، یا متقاربین ہے، یا آپ کے متجانسین ہے. پہلی چیز ادغام یرملون کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر کسی جگہ کے اوپر حروف یرملون جو کہ 6 حروف ہیں، حرف یہ، ر، میم، لام، واو اور نون، انہی کو کہتے ہیں حروف یرملون. کہتے ہیں اگر کسی مقام اور کسی جگہ کے اوپر حروف یرملون جو کہ 6 حروف ہیں، ان میں سے کوئی حرف آ جائے اور دوسری چیز وہ متحرک بھی ہو، یعنی اس کے اوپر زبر، زیر یا پیش کی علامت آ جائے، اور اس حرف یرملون سے پہلے نون ساکن یا تنوین ہو، تو کہتے ہیں اس نون کو، وہ جو نون ساکن ہے اس نون کو ہم سائلنٹ کریں گے، اس نون کو ہم ساکت کریں گے، یعنی پڑھیں گے نہیں. اور جو نون ساکن کے بعد حرف یرملونہ میں سے، حروف یرملونہ میں سے جو حرف آیا ہے اس کو ہم مشدد کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم تلفظ کریں گے. مثال اشہدو ان لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں اشہدو کے بعد لفظ ان کے اندر حرف نون ساکن ہے، اور اس نون ساکن کے بعد حرف لام ہے، جو حرف لام حروف یرملونہ میں سے اور متحرک بھی ہے. تو اب یہاں کے اوپر یہ جو نون ہے لام سے پہلے، اس نون کو ہم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ قانون ادغام یرملون کے اندر بیان کیا جا چکا ہے کہ اگر حروف یرملونہ میں سے کوئی حرف متحرک آ جائے، اس سے پہلے نون ساکن یا تنوین آ جائے تو نون ساکن سائلنٹ ہو جاتا ہے. لہذا یہاں کے اوپر نون ساکن جو ہے یہ ہم نہیں پڑھیں گے اس کو. لہذا اشہدو ان غلط ہے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، یہ ہم اس کو اس طریقے سے تلفظ کریں گے. ٹھیک ہے، بات واضح ساحل صاحب؟ اور کسی کا کوئی
مثال قل لکم بھی ہو سکتی ہے نا؟ جی کیا چیز؟ اس کی مثال قل لکم بھی ہو سکتی ہے نا؟ اب دیکھیے اس کو ابھی عرض کریں گے. ادغام یرملون کے علاوہ 3 ادغام اور بھی ہیں، مثلین، متقاربین اور متجانسین. قل لکم کہاں کے اوپر آئے گا اس کو بھی عرض کریں گے. ادغام مثالین میں آئے گا نا، قل لکم کا استعمال وہیں پہ ہوگا اگر کوئی حرف جو ہے حرف ساکن کے بعد آتا ہے. وہ ادغام مثلین کیا آئے گا؟ مثلین کے اندر آئے گا قل لکم. ٹھیک ہے، جی جی ممنون استاد. ٹھیک. تو یہاں کے اوپر ادغام یرملون تھا. اب کہتے ہیں ادغام یرملون بھی خود 2 طرح کا ہوتا ہے، یا ادغام غنہ ہوتا ہے یا بلا غنہ. اب ادغام غنہ کیا ہے، بلا غنہ، یہ اگلے پیج کے اوپر، اس کو آپ چاہیں تو اسکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں اس کا. کہتے ہیں ادغام میں یرملون 2 طرح کے ہوتے ہیں، ادغام غنہ اور ادغام بلا غنہ. ادغام غنہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ادغام غنہ کا طریقہ یہ ہے کہ حروف کو ملاتے وقت نون کی ہلکی سی آواز باقی رہتی ہے. پھر ایک کنڈیشن بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہر جگہ نہیں ہوگا، یہ اس جہاں ہوگا جو کہ ابھی پہلے عرض کیا کہ حروف یرملون جو کہ 6 ہیں، ان میں سے 4 حروف کے اندر وہ 4 حروف کون سے؟ حرف یا، حرف میم، حرف واو اور حرف نون. کہتے ہیں یہ جو حروف یرملونہ میں سے جو 4 حرف ہیں، یہ میم، واو اور نون، اگر یہ حروف پائے جاتے ہیں اور ان کو جب ملایا جائے گا تو وہاں کے اوپر ہلکی سی نون کی آواز باقی رہے گی. اسے کہتے ہیں ادغام غنہ. ادغام غنہ. مثال کیا ہے؟ علیوں ولی اللہ. علیوں ولی اللہ کے اندر آپ دیکھیں علی، لفظ علی کے بعد حرف واو ہے. یہ حرف واو آپ کے حروف یرملونہ میں سے بھی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حروف یرملونہ کے جو 4 حروف جو بیان کیے گئے ہیں ادغام غنہ کے، اس میں سے ہے یا نہیں ہے. تو ادغام غنہ کے اندر جو 4 حروف بیان کیے گئے ہیں، حرف یہ، میم، واو اور نون، اب جب دیکھا کہ یہاں کے اوپر بھی واو ہے اور اوپر بھی بیان کیا گیا ہے، لہذا یہاں کے اوپر ہلکی سی نون کی آواز باقی رہے گی. اس لیے کہتے ہیں علیوں ولی اللہ. یہ جو آپ نے کہا لفظ علیوں، یوں، یہ ہلکی سی نون کی آواز آ رہی ہے. علیوں ولی اللہ، یہ کس بنیاد کے اوپر آ رہی ہے؟ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ یہاں کے اوپر لفظ علی کے بعد حرف واو ہے اور یہ حرف واو ادغام غنہ میں سے، اس لیے یہاں کے اوپر ہلکی سی نون کی آواز باقی رہے گی. اور یہ نون کی آواز 4 حروف کے اندر باقی ہے. حرف یا آ جائے، حرف میم آ جائے، حرف واو اور حرف نون آ جائے. یہ بات تھی ادغام غنہ کی. دوسری بات کہتے ہیں ادغام بلا غنہ. بالکل اپوزٹ ہے ادغام غنہ کے. ادغام غنہ کے اندر نون کی آواز باقی رہے گی، لیکن ادغام بلا غنہ کے اندر نون کی آواز ختم ہو جائے گی. البتہ جن جگہوں کے اوپر نون کی آواز باقی رہتی ہے وہ 4 حروف ہیں، وہاں کے اوپر یہ، میم، واو، نون. اور جہاں کے اوپر نون کی آواز پوری طریقے سے ختم ہو جاتی ہے وہ 2 حروف کے اندر ہے، کیونکہ حروف یرملون کتنے؟ 6 ہیں. یہ رے، میم، لام، واو، نون. کہتے ہیں یہ میم، واو، نون ادغام غنہ ہے اور حرف رے اور حرف لام یہ آپ کے بلا غنہ ہے. اگر حرف رے اور حرف لام کو جب ملایا جائے گا تو وہاں کے اوپر ادغام بلا غنہ ہوگا. بلا غنہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ نون کی آواز وہاں باقی نہیں رہتی ہے، نون کی آواز ختم ہو جاتی ہے، لیکن ادغام غنہ کے اندر نون کی آواز باقی رہتی ہے. مثال یہاں کے اوپر دیکھیں آپ، لم یکن لہو. یہ حقیقت میں کیا ہے؟ لم یکن لہو. یکن کے بعد جو حرف لام ہے، یہ حرف لام آپ کا ادغام بلا غنہ میں سے، کیونکہ اوپر عرض کیا کہ حرف را اور حرف لام
یہ دو حروف ایسے ہیں کہ جہاں کے اوپر نون کی آواز ختم ہو جائے گی اور یہ بلا غنہ میں سے ہیں. تو یہاں کے اوپر لم یکن لہو کے اندر جو حرف لام ہے یہ آپ کے بلا غنہ میں سے، لہذا یکن غلط ہے، یا کل. اب یا کل پڑھیں گے، یا کل نہیں، یا کل نہیں، یا کل یعنی حرکت نون کی آواز باقی ہے، اور یہاں کے اوپر نون کی آواز باقی نہیں رہے گی. کیوں؟ کیونکہ یہاں کے اوپر ادغام بلا غنہ ہے. تو لم یکن لہو اس کا تلفظ ہوگا. دوسری مثال تنوین کی، محمد رسول اللہ. اب محمد کے اندر آپ دیکھیں حرف را یعنی رسول کے اندر جو حرف رے ہے یہ آپ کے حروف یرملون میں سے، اور دوسری چیز ادغام بلا غنہ میں سے. تو جب ادغام بلا غنہ میں سے ہے تو یہاں کے اوپر نون کی آواز پوری طریقے سے ختم ہو جائے گی. محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. لم یکن لہو، لم یکن غلط ہے، لم یکن لہو. تو یہ تھی بات ادغام غنہ اور ادغام بلا غنہ. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہو تو بتائیں. آقا ایک بار ادغام بنا گنہ ایک بار بتائیے نا، بس وہ جو ایگزامپل دیا گیا ہے بس میں. جی کہتے ہیں ادغام بلا غنہ کے معنی یہ ہوتا ہے کہ جہاں کے اوپر نون کی آواز پوری طریقے سے ختم ہو جائے گی، پوری طریقے سے نون کی آواز باقی نہیں رہتی، وہ ادغام بلا غنہ. لم یکن لہو کہتے ہیں کہ بلا غنہ کے اندر دو جگہوں کے اوپر نون کی آواز ختم ہوگی. وہ دو جگہیں کون سی ہیں؟ حرف رے اور حرف لام. کہتے ہیں اگر یہ دو حرف سے ملا رہے ہیں آپ تو وہاں کے اوپر نون کی آواز نہیں آئے گی. یکن لہو آپ نے حرف کاف کو حرف لام سے ملایا، تو جب حرف لام سے ملایا تو یہ حرف لام آپ کا حروف یرملون میں سے، پہلی بات. دوسری بات ادغام غنہ میں سے ہے یا بلا غنہ میں سے؟ اگر ادغام غنہ میں سے حرف لام ہوتا تو نون کی آواز باقی رہتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ادغام بلا غنہ میں سے. تو جب ادغام بلا غنہ میں سے ہے تو نون کی آواز پوری طریقے سے ختم ہو جائے گی، نون کی آواز پوری طریقے سے ختم ہو جائے گی. اور تو اسے یہاں کے اوپر کیا ہے؟ لم یکن غلط ہے، لم یکن لہو، لم یکن لہو. اب دیکھیں یہاں کے اوپر نون کی آواز نہیں آ رہی، لیکن پہلے والی مثال ادغام غنہ کے اندر علیوں ولی اللہ، یہ جو آپ نے کہا علیوں علیوں، یہ آپ کے نون کی آواز باقی ہے، اسے ادغام غنہ کہتے ہیں. بلا غنہ لم یکن لہو، لم یکن لہو. دوسری مثال تنوین کی ہے، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. یہاں کے اوپر بھی نون کی آواز پوری طریقے سے ختم ہو جائے گی، اس لیے کیونکہ یہاں کے اوپر حرف رے حروف یرملون میں سے ہے، اور حروف یرملونہ کے اندر بھی ادغام بلا غنہ میں سے. اگر ادغام غنہ میں سے ہوتا تو نون کی آواز باقی رہتی، لیکن چونکہ بلا غنہ میں سے اس لیے نون کی آواز پوری طریقے سے ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جی جناب، جو کوشچن ہم نے کیا نہیں ہے موبائل کی وجہ سے، تو اس کو بھی آگے کر لیں ساتھ میں. کیا سوال ہے بتائیے؟ جو پچھلا دیا تھا جو جی جو کل دیا تھا، کیا سوال بتائیں آپ؟ ہوم ورک والا جو کل ہوم ورک دیا تھا آپ نے، وہ ہم نے کیا نہیں تھا. ہاں تو میں اسی کے ساتھ دونوں کر لوں، آج کے ہوم ورک کے ساتھ. ہاں اس ساتھ میں کر لیجیے گا. جی جی شکریہ. اب اس کے بعد ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہر جہاں کے اوپر ادغام یرملون ہوگا؟ یعنی ہم جہاں کے اوپر بھی دیکھیں کہ حروف یرملونہ میں سے کوئی حرف آ جائے اور اس سے پہلے نون ساکن یا تنوین آ جائے تو وہاں کے اوپر ادغام یرملون ہوگا. کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. اب اس پیراگراف کو پڑھ کے پھر عرض کرتے ہیں کہنے مقصد کیا ہے. کہتے ہیں یرملون میں یعنی ادغام یرملون میں ادغام کی شرط یہ ہے کہ نون ساکن اور حرف یرملون ایک ہی لفظ کا جز نہ ہو بلکہ دو الگ الگ لفظوں میں پائے جائیں، ورنہ ادغام جائز نہ ہوگا.
جیسا کہ لفظ دنیا ہے کہ اس میں حرف یا سے پہلے نون ساکن موجود ہے لیکن ادغام نہیں ہوتا. کہتے ہیں وہی بات کہ دیکھیں ہر جگہ کے اوپر ادغام یرملون نہیں ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ دیکھا کہ حرف یرملون آ گیا، حروف یرملونہ میں سے کوئی حرف آ گیا اور اس سے پہلے نون ساکن یا تنوین. کہتے ہیں ایک اہم چیز کا دیکھنا ضروری ہے، وہ اگر پایا جائے گا تو پھر ادغام جائز ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں یعنی نون ساکن یا تنوین ایک الگ لفظ کا جز ہو اور حروف یرملون میں سے جو حرف آ رہا ہے وہ ایک الگ لفظ کا جز ہو. اگر دونوں چیزیں ایک ہی لفظ میں پائی گئیں، جس طریقے سے لفظ دنیا، یہ لفظ دنیا آپ دیکھیں ایک لفظ ہے دنیا، دال نون یہ الف سے مل کے ایک لفظ یہ دنیا بنا ہے. کہتے ہیں یہاں کے اوپر حرف یا حروف یرملون میں سے متحرک بھی ہے اور اس یا سے پہلے حرف نون ہے جو کہ ساکن بھی ہے. تو کہتے ہیں کہ قاعدے کے مطابق اور جو کنڈیشن جو بیان کی گئی ادغام یرملون کی، اس کے مطابق یہاں ادغام ہو جانا چاہیے تھا کہ نون ساکن کے بعد حرف یرملون ہے اور وہ متحرک بھی ہے. لیکن یہاں ادغام کیوں نہیں ہوا؟ کہتے ہیں اس لیے ادغام یہاں نہیں ہوگا کیونکہ یہاں کے اوپر حرف نون جو کہ ساکن ہے اور حرف یرملون جو کہ یہاں کے اوپر حرف یا ہے، یہ دونوں ایک ہی لفظ میں موجود ہیں. جب ایک ہی لفظ میں آ جائے گا تو ادغام نہیں ہوگا. ان دونوں کے لیے شرط یہ ہے کہ نون ساکن ایک الگ لفظ کا جز ہو اور حرف یرملون ایک الگ لفظ کا جز ہو. جس طریقے سے اوپر ابھی ہم نے دیکھی جتنی مثالیں بیان کی سب کے اندر یہی ہے. لم یکن، یکن ایک الگ لفظ ہے، لہو ایک الگ لفظ ہے لہذا ادغام ہو گیا. محمد ایک الگ لفظ ہے، رسول ایک الگ لفظ ہے ادغام ہو گیا. علی ایک الگ لفظ ہے، ولی ایک الگ لفظ ہے لہذا ادغام ہو گیا. اشہدو ان ایک الگ لفظ ہے، لا الہ الا اللہ ایک الگ لفظ ہے. تو کہنے کا مقصد اور ہدف یہاں کے اوپر یہی ہے کہ ہر جگہ کے اوپر ادغام یرملون کا قاعدہ جاری نہیں ہوگا بلکہ ان جگہوں کے اوپر جاری ہوگا کہ جہاں کے اوپر نون ساکن یا تنوین ایک الگ کلمے کا جز ہو اور اس کے بعد جو حرف یرملونہ میں سے حروف یرملونہ میں سے جو حرف آ رہا ہے وہ ایک الگ کلمے کا الگ لفظ کا جز ہو تو وہاں کے اوپر ادغام جائز ہے. لیکن اگر دونوں چیزیں ایک ہی لفظ کے اندر جمع ہو گئی، حرف نون بھی یا تنوین اور ساکن بھی، تو کہتے ہیں ادغام جائز نہیں ہے. جس طریقے سے لفظ دنیا میں اگر یہ سوال آپ کا آ جائے امتحان میں کہ لفظ دنیا میں ادغام کیوں نہیں جائز ہے تو آپ یہ لکھ دیجئے گا اس لیے کیونکہ نون ساکن اور حرف یرملون دونوں ایک ہی لفظ کا جز ہیں، دونوں ایک ہی لفظ کا جز ہیں. اس بنیاد کے اوپر یہاں کے اوپر ادغام جائز نہیں. اگر دونوں الگ الگ جملے الگ الگ لفظ کا جز ہوتے تو ادغام جائز ہوتا. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہو تو بتا دیں. کوئی سوال نہیں آپ لوگ کا؟ بات واضح؟ مولانا مجھے تھوڑا سمجھ نہیں آیا مولانا یہ والا. کیا چیز سمجھ میں نہیں آئی آپ کے؟ یہ ابھی جو ادغام کا بولے تھے نا دنیا کا. دیکھیں یہاں کے اوپر یہ بات کو عرض کیا کہ دیکھیں ہر جگہ کے اوپر ادغام یرملون نہیں ہوگا کہ آپ نے جہاں کے اوپر بھی دیکھا کہ نون ساکن ہے اور حروف یرملون میں سے کہتے ہیں یہ جو کنڈی کی گئی یہ جاری نہیں ہوں گے بلکہ کہتے ہیں اس کے لیے ایک شرط ہے ہیلو، ادغام آواز چلی یرملون گئی، کے لیے. ایک بار پھر سے بولیے نا. یہ جو دنیا کا اگزامپل دیا ہوا ہے پھر سے بولیے نا، آواز چلی گئی تھی. آواز چلی گئی تھی؟ جی میرے پاس سے چلی گئی تھی. ہیلو، آواز نہیں آ رہی میری؟ ابھی آ رہی ہے مولانا. تھا ابھی آ گیا. اس سے پہلے آواز نہیں آ رہی تھی بالکل بھی؟ آ رہی تھی کٹ گئی تھی. یہ جو دنیا لکھا ہوا ہے نا اگزامپل وہ والا بتائیے. ٹھیک ہے،
دیکھیں یہاں کے اوپر کہتے ہیں لفظ دنیا کے اندر ادغام یرملون جائز نہیں ہے. وجہ کیا ہے کیوں جائز نہیں ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو جو انہوں نے کنڈیشن جو بیان کی تھی ادغام یرملون کی کہ آپ اگر کسی جگہ کے اوپر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے اور متحرک ہو اور اس سے پہلے نون ساکن آ جائے تو ادغام ہوگا. اور یہاں کے اوپر دنیا کے اندر حرف یا حروف یرملون میں سے اور متحرک بھی ہے اور اس سے پہلے نون ساکن ہے تو ادغام کیوں نہیں ہوا؟ کہتے ہیں اس لیے ادغام نہیں ہوگا کیونکہ یہاں کے اوپر نون ساکن اور حرف یرملون ایک ہی کلمے ایک ہی لفظ کا جز ہے. ایک ہی لفظ کا جز ہے. دنیا دو الگ الگ نہیں ہے کہ ہم یوں کہیں دن ایک ہے یا ایک الگ لفظ نہیں. یہ دنیا پورا ایک لفظ ہے. ایسا نہیں ہے کہ دن ایک الگ لفظ ہے یا ایک الگ لفظ ہے. تو کہتے ہیں ادغام یرملون اس جگہ کے اوپر ہوگا کہ جہاں کے اوپر نون ساکن ایک الگ لفظ کا جز ہو اور حروف یرملونہ میں سے جو بھی حرف آ رہا ہے وہ ایک الگ لفظ کا جز ہو. اگر دونوں ایک ہی لفظ کا جز بن گئے تو وہاں کے اوپر ادغام یرملون نہیں ہوگا. اسی لیے لفظ دنیا کے اندر ادغام یرملون نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ نون ساکن اور حرف یا ایک ہی لفظ کا جز ہے. اس بنیاد کے اوپر ادغام جائز نہیں. ٹھیک جی بتائیے ثانیہ کنانی صاحبہ. ہیلو. آتا یہ رول اونلی یا کے لیے ہی ہے باقی سب کے لیے گناہ ہوگا تو کون سا رول صرف یا کے لیے ہے؟ ابھی جو دنیا بولے آپ دیکھیں یہاں کے اوپر کوئی رول ارتھ نہیں کیا ہے. صرف ایک بات کو کہ ایک لفظ کے اندر نہیں ہونا چاہیے. صرف وہ حرف یا کی بات نہیں ہے. جو 6 کے 6 حروف یرملون ان میں سے کوئی بھی ہو ایک لفظ کا اگر جز بنیں گے تو پھر کہتے ہیں کہ وہاں کے اوپر ادغام نہیں ہوگا. چاہے وہ یا ہو را ہو میم ہو لام ہو واو ہو یا نون ہو کوئی بھی ہو اس میں سے. صرف حرف یا کی بات نہیں. صرف ایک مثال کے طور کے اوپر یہاں کے اوپر بیان کیا گیا ہے. دونوں کے لیے الگ الگ لفظ ہونا چاہیے تب وہاں کے اوپر ادغام ہوگا وگرنہ ادغام جائز نہیں ہے. اگر ایک ہی لفظ کا جز بن گئے تو ادغام جائز نہیں ہے. نون ساکن ایک لفظ میں آ جائے اور اسی لفظ کے اندر حروف یرملونہ میں سے بھی کوئی حرف آ جائے تو ادغام جائز نہیں ہوگا. دونوں کے لیے الگ الگ لفظ کا ہونا ضروری ہے تب ادغام جائز ہے. مولانا جی بتائیے. مجھے سمجھ میں آیا میں بولوں کیا ایک بار بتائیے کیا ہو. یہ جو ابھی یرملون ادغام کی شرط ہے یہ جو ابھی بتا رہے تھے نا دنیا کا جی مطلب یہاں کا کہنا یہ ہے کہ ایک ہی ورڈ میں دونوں نہیں ہونا چاہیے یرملون کے لیٹرز وہ الگ الگ ورڈز میں ہونا چاہیے. جی جیسے کہ پہلے بتایا تھا اگزامپل اشہدو ان الگ ہے لا الگ ہے جی ایسے ہونا چاہیے کیونکہ الف اور لام کو ملا سکے. جی یہی ہے نا ایسے ہی بول رہے ہیں جی نا بس مولانا. جی یہی چیز ہے. لفظ دنیا ایک لفظ ہے. دنیا ایک ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دن الگ ہے یا الگ ہے. جب بھی بولا جاتا دنیا بولا جاتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ دن یا لہذا مطلب یہاں چونکہ پر الگ ایک ہے الگ حروف ہونا چاہیے. ہاں چونکہ ایک ہے اس لیے ادغام جائز نہیں. لیکن اگر الگ الگ ہوگا تو ادغام جائز ہوگا. جیسے اشہدو اللہ الہ الا اللہ کے اندر لم یکن لہ کے اندر محمد رسول اللہ کے اندر اور علی ولی اللہ کے اندر. ٹھیک ہے جی سمجھ میں. ٹھیک ہے. ہوم ورک اپنا آپ لوگ لکھ لیجئے. ہوم ورک یہ ہے کہ 2 چیزیں آج آپ کی خدمت میں عرض کی. البتہ ہاں ایک پہلی چیز ادغام اور ادغام یرملون. پھر ادغام یرملون کی بھی 2 قسمیں ہیں ادغام یرملون ادغام غنہ اور بلا غنہ. اس کو بہرحال اپنے لفظوں میں سادے لفظوں میں لکھنے کی کوشش کیجیے گا اور یہ بھی لکھیے گا کہ لفظ دنیا میں ادغام کیوں نہیں جائز ہے. یہ سوال امتحان میں ہوگا آپ سے. ٹھیک ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ لفظ دنیا میں ادغام کیوں نہیں جائز ہے. تو آپ لکھ دیجیے گا کیونکہ
یہ لفظ دنیا میں اس لیے ادغام جائز نہیں کیونکہ ایک ہی لفظ کا جز ہے، دون ساکن اور حرف یا ایک ہی لفظ کا جز ہے، اس لیے ادغام جائز نہیں۔ اتنا آپ لکھ دیے گا۔ یہ ایک کام کر لیے گا، اس کو اپنی زبان میں اور اپنے قلم میں لکھنے کی کوشش کیجیے گا، ادغام کی تعریف اور ادغام یرملون، ادغام غنہ اور بلا غنہ کو، اور لفظ دنیا میں ادغام کیوں نہیں ہوا، کیوں نہیں جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہوم ورک کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر، جن لوگوں نے یہاں پہ نہیں پڑھا تھا وہ لوگ آیت نمبر 1 سے 10 تک کے بھیج دیں گے، اور جو لوگ یہاں پہ تلاوت کر چکے تھے وہ لوگ آیت نمبر 51 سے 60 تک، یعنی 10 آیتیں، 51 مولانا سے 60۔ جی ادغام ابھی ہوم ورک بتایا نا، وہ ادغام کا یہ کیا ہے، ادغام کی کیا تعریف بولنا ہے کیا؟ اسی کو آپ کو لکھنا ہے اپنے لفظوں میں، ادغام کسے کہتے ہیں، ادغام یرملون کسے کہتے ہیں، ادغام غنہ بلا غنہ کیا ہے، اسے آپ کو اپنے لفظوں میں لکھنا ہے، اور لفظ دنیا میں ادغام کیوں نہیں جائز ہے۔ یہ ٹھیک ہے، 5 پوائنٹس ہے نا، 5 کوشچنس ہے نا یہ۔ ہاں ایک ہی ہے، اس کو الگ الگ کر کے ہے، اس کو آپ اپنے اس میں لکھ لیجیے گا اپنے لفظوں میں۔ اور لفظ دنیا میں ادغام کیوں جائز نہیں ہے، جو لوگ یہاں تلاوت کر چکے تھے وہ لوگ آیت نمبر سورہ بقرہ کی 51 سے 60 تک کے اپنا ریکارڈ کر کے وائس اپنے گروپ پہ بھیجیے گا، اور جن لوگوں نے تلاوت نہیں کی تھی وہ آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک کے وہ ریکارڈ کر کے اپنا گروپ پہ بھیج دیجیے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 1 سے 10 ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تلاوت نہیں کیا ہے، اور جو لوگ کر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے 51 سے 61۔ آغا ایک سوال ہے، جی بتائیے۔ شروع درس سے لے کے اب تک جو ہم لوگ ریکارڈنگ کر رہے ہیں یا ہم نے جو تلاوت کی، جی آپ کو کچھ اس میں امپروومنٹ لگا کہ کچھ امپروومنٹ ہو رہا ہے؟ نہیں، امپروومنٹ تو ہے آپ لوگوں میں۔ بس کچھ ہو تو واضح آپ کر دیتے ہیں، ویسے اگر جی پرسنل بھی کچھ کر دیں جہاں آپ کو کچھ غلطی ہو رہی ہو تو تھوڑا سا اور ہیلپ کرے گا امپروو کرنے ہاں نہیں، وہ ہم کر دیں گے، وہ کر رہے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ بس خالی تھینک یو۔ کوشش ہے آپ لوگ یہ کیا کریں کہ جب تلاوت کریں بہت زیادہ یہ نہ سوچیں کہ ہم پورا قرآن ختم کر دیں، پورا ایک سورہ ختم کر دیں، پورا پیج نہیں، 2 آیتیں پڑھیں، 2 آیتیں پڑھیں، 3 آیتیں پڑھیں، لیکن صرف ان چیزوں کا خیال کر کے، ان چیزوں کو لحاظ رکھیں کہ جو چیزیں آپ نے پڑھی ابھی تک کے، آگے جو چیزیں آنے والی اس کو ابھی نہیں، جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جیسے مخارج حروف علم تجوید کا سب سے اہم درس ہے، اس کو ضرور اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ جس دن آپ کا مخرج صحیح ہو گیا، آپ کو معلوم ہو گیا کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ 75% آپ کی تجوید آپ کو حاصل ہو گئی، 75% آپ کا قرآن صحیح ہو گیا جس دن آپ کا مخرج صحیح ہو گیا، کیونکہ پورا قرآن مخارج حروف کے اوپر رکا ہوا ہے۔ یہ باقی چیزیں جو ادغام ہے، استعلا ہے، قلقلہ ہے، یہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں، اتنا ان ساری چیزوں کو خداوند کریم کی جانب سے زیادہ نہیں ہے، لیکن سب سے اہم چیز کیا ہے، مخرج، مخرج صحیح ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے نہیں بھی کھینچا زیادہ 4 حروف کے برابر تو کہتے ہیں کوئی غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کا قرآن صحیح ہے، لیکن جہاں مخرج غلط ہو گیا وہاں کے اوپر معنی بدل جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے کھینچا نہیں کھینچا، اور ادغام کے اندر وہ تو سامنے کی چیز ادغام تو آدمی کر ہی لیتا ہے، لیکن استعلا اور قلقلہ کے اوپر اتنا زیادہ زور نہیں ہے علماء تجوید کی جانب سے، سب سے زیادہ مخارج حروف اہم ہے، لہٰذا مخرج کے اوپر سب سے زیادہ کام کیجیے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ کو مخارج پہ کچھ ہم لوگوں کے بدلاؤ آیا ہے، مجھے جیسے کہ ہاں لگا نہیں، کچھ بدلاؤ جی ہوگا مخارج میں کافی فرق ہے، کافی فرق ہے، انشاءاللہ بعض لوگ آگے۔ تو بہت اچھا امپروومنٹ ہے ان لوگوں میں، کافی کوشش وہ کرتے ہیں، کچھ لوگ تھوڑا سا ابھی ان کے لیے تھوڑا سا اور ضرورت ہے کہ وہ ایکسرسائز اور تمرین کریں۔ بعض تو ایکسپرٹ لگ رہے ہیں بہت۔ ہاں بالکل۔ چلیے انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال تو نہیں آپ کو؟ ٹھیک ہے، خدا حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ۔